میں نے کہا آپ یہ سب کچھ جو کرنا چاہ رہے ہیں بڑے خلوص سے کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، مذہب کی خدمت کر رہے ہیں؟ ہاں ہاں۔ میں نے کہا آپ اپنی فلسفی سے ہٹ کے جب خدمت کریں گے تو آپ کے مذہب کی خدمت نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کی جو مزاج ہے، تعلیمات ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے نرم خو رہنا ہے، وہ کہتا ہے آپ نے اعتدال پہ رہنا ہے، وہ کہتا ہے آپ نے انتہا پسندی میں نہیں جانا ہے، وہ کہتا ہے آپ تشدد کی طرف نہیں جانا ہے، وہ کہتا ہے مخلوق خدا کے پر شفقت کرنا ہے، وہ کہتا ہے انسانیت کے اس معاشرے میں رہو۔ آپ نے کسی بھی حوالے سے آپ میں کس یعنی کہ اس کو مثال دے دیں، پردے سے لے کر صوم و صلات سے لے کر ہر چیز میں اعتدال اعتدال اعتدال۔ فقہ میں آپ دیکھیں گے تو بار بار یہی ملتا ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ، تو سیاست کیا فرماتا ہے؟ لا بلا تعجیل مخل بلا تاخیر ممل، تھکا دینے والی لمبا بھی نہ ہو، بہت جلدی بھی نہ ہو، درمیان میں، تو آپ صلاۃ الوسطیٰ ملے گا بالکل۔ اور ابھی اچھا زوال ہو گیا ہے، 12 بج رہا ہے، 12:01 ہو گیا، جی زوال ہو گیا، جلدی کر جلدی کر۔ یہ کیا مطلب آپ شو کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں آپ تسلی سے کنفرم ہو جائے زوال ہو گیا ہے، شروع کرو، بہت اختتام تک بھی نہ رکھو، مجبوری نہ ہو۔ یہ مزاج کیا ہے؟ یہ ہمارے ایک مزاج ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی طرح بیٹیوں کے حوالے سے میں عرض کروں گا، یونیورسٹی تعلیمات کے مطابق پردہ دل و نگاہ کی پاکیزگی کا نام ہے۔ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لباس بہت ضروری ہے، واجب ہے، مناسب لباس، لیکن ایسی لباس جس میں آپ کی شناخت ہو، دیکھا جا سکے کون ہے کیا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اس میں بھی انتہا پسندی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر تمام تعلیمات میں ہر ایک میں جو ہے نا ایک اعتدال پہ ہمیں رہنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر آپ کی یعنی کہ اس مدرسے کے میں رہنے کی وجہ سے وہ مزاج پیدا ہو جائے، وہ علمی مزاج اور یہ غیر تقلیدی مزاج ہے، یہ اہم ترین ایک بات کروں گا۔ اچھا فلاں نے کہا ہے، نہیں، تقلید کا جو اپوزٹ ہے وہ تحقیق ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اگر تمہیں کوئی خبر لے کے آ جائیں تو آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، فتبینوا، اس کو تبین کرو، اس کو جانچو، اس کی تحقیق کرو، کہیں تم نقصان میں نہ پڑ جاؤ، بعد میں پچھتاتے نہ رہ جاؤ۔ اچھا یہ خبر آ گئی جی، اس وقت آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کتنے حادثے ایسے ہوئے ہیں جس سے خبر کی بنا پر وہ بعد میں پتہ چلا وہ خبر غلط تھا۔ سارے فرقہ وارانہ فسادات ایک خبر کی وجہ سے، اور وہ غلط خبر کی وجہ سے، وہ افواہ کی وجہ سے، اس افواہ پر جانے کی وجہ سے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اب یہ بہت ساری باتیں میں ان سب پر نہیں جانا چاہ رہا ہوں۔ پچھلے ہی اس میں عرصے میں ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا، اس پہ توہین رسالت کے معاملے پہ ایک مولوی نے آ کے کہا کہ فلاں نے توہین رسالت کیا ہے، فلاں نے توہین قرآن کیا ہے۔ لوگ آئے اس کو بغیر پوچھے بغیر تحقیق کے پکڑا، مارا، اس کی لاش کی بےعزتی کی۔ بعد میں پتہ چلا اس مولوی کا اس سے ذاتی اناج تھا، آپ نے تبین نہیں کیا، آپ تقلیدی روش پہ چل رہے ہیں۔ ہم تقلیدی نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم کسی مولوی کے کہنے پہ ہم یا ومنا نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، فقہ کیا کہہ رہا ہے، دیگر شواہد کیا کہہ رہے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہمارے مزاج ہے، چونکہ تعلیمات بہت زیادہ ہیں، میں صرف اس مزاج کو آپ کے اس تک ذہنوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا چاہوں گا۔ اگر اس مزاج پہ آپ چلیں گے تو سمجھ لیں جہاں آپ جائیں گے آپ ایک تاثر پیدا کریں گے، آپ ایک مزاج پیدا کریں گے، لوگ کہیں گے یار یہ ہو گئی نا تعلیمات، یہ دیکھو کتنا وقار ہے، کتنی یعنی کہ شائستگی ہے، کتنے ٹھہراؤ ہے، کتنے اخلاق ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ کوئی شوق نہیں، کوئی چانچل نہیں، کوئی تیزی نہیں، کوئی وہ نہیں ہے، دشمنی نہیں، کوئی نفرت نہیں، بڑے اخلاق سے، تخلق باخلاق اللہ، یہ ایک وہ ہے۔ چونکہ آج محرم الحرام کی دوسری تاریخ، میں ایک اہم ترین اس پہ بہت مختصر وہ عرض کرنا چاہوں گا۔ تاریخ اسلام میں جتنی مخالفتیں اختلافات پیدا ہوئے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ کب ہوئے ہیں، کیسے ہوئے ہیں، وہ دنیا کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ یوم غدیر سے، غدیر کے دن سے تھوڑی بہت چیزیں وہ ہونا شروع ہو گیا، اور پھر کچھ لوگ رہے ولایت کے ساتھ رہے، آخر تک رہے، کچھ لوگ صرف دوست رہے،